52 نشستوں کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ آزاد امیدوار 18 نشستیں حاصل کر سکے۔ مسلم لیگ نون 17 نشستیں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی 16 نشستیں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ بی این پی، مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم ایک نشست لے سکی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ K21 نیوز اسلام آباد ضمیر حسین ضمیر سے۔ جی ضمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، عام الیکشن انتخابات 2024 کے جو رزلٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تو ملے ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر کچھ حلقوں کے جو ہے وہ رزلٹ ڈالے ہیں۔ اس میں اگر بات کر لی جائے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر تو قومی اسمبلی کی نشستوں کے حتمی نتائج کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 54 نشستوں کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ آزاد امیدوار 18 نشستیں حاصل کر سکے ہیں۔ مسلم لیگ نون 17 نشستیں لینے میں کامیاب ہو گئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی 16 نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے، اور بی این پی، مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم ایک جو ہے وہ نشست حاصل کر سکی ہیں۔ تو مزید اگر ہم اس سے بات کریں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اور مزید جو اس وقت غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں، اس پہ اگر مختصر بات کر لی جائے تو اس وقت جو ہے عام انتخابات 2024 کے لیے پولنگ ختم ہونے کے بعد غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس کے مطابق اس بار بڑے برج جو ہے وہ الٹ دیے گئے ہیں، اور آزاد امیدواروں نے جو ہے کافی سینئر سیاستدانوں کو جو ہے وہ پچھاڑ کیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور سینئر نائب صدر مریم نواز، پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی، مراد علی شاہ، نفیسہ شاہ کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ شیخ روحیل اسکر، عابد شیر علی، جہانگیر ترین اور پرویز خٹک جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ اور اب تک موصول ہونے والے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلی کی زیادہ تر نشستوں پر آزاد امیدواروں کو برتری حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی درجنوں سیٹوں پر جو ہے وہ بھی آگے ہے، اور الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 13 حلقوں کے نتائج جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، جس کے مطابق 5 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 4 سیٹیں جو ہے وہ جیتی ہیں۔ اور اگر ہم حلقوں کی بات کر لیں تو ایم اے 3 سوات اور 2 میں تمام 309 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور ان کے مطابق آزاد امیدوار سلیم رحمان جو ہے وہ 81,411 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے واجد علی خان 27,861 ووٹ لے کر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ اسی طرح حلقہ ایم اے 17 کی اگر بات کریں تو ایم اے 17 احمدآباد 2 میں تمام جو 324 پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار علی خان جدور جو ہے وہ 91,170 ووٹ لے کر جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے سلیم شاہ 16,362 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ اسی طرح حلقہ ایم اے 25 جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ نتائج سامنے آئے، اور اسی طرح ایم اے 30 اور تمام حلقوں کے جو ہے وہ تقریباً اس وقت تک نتائج جو ہے وہ غیر حتمی جو ہے وہ سامنے لائے جا چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پر جو ہے وہ ان کی طرف سے باضابطہ اعلانات نہیں کیے گئے۔ غیر حتمی نتائج جو ہے وہ تو رات سے ملنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر جو ہے وہ کامیاب جہاں سے حلقوں میں جو قرار پائے ان کے ابھی تک جو ہے چند ایک کے جو ہے ویب سائٹ پر جو ہے نتائج ڈالے گئے ہیں، لیکن حتمی نتائج کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ حتمی نتائج کا اعلان کریں گے۔ جی ضمیر، آپ سے مزید جاننا چاہیں گے کہ عام انتخابات کے مکمل حتمی نتائج کب تک سامنے آنے کا امکان ہے؟ جی بالکل، اگر ان کی بات کر لی جائے تو ویسے تو یہ رات کو یہ فارم کے حوالے سے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہدایت جاری کی تھی، لیکن یہ کہ وزارت داخلہ کی طرف سے جو احکامات جاری کیے گئے تھے، اس کے بعد انٹرنیٹ سروس کی بندش کی وجہ سے کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ رزلٹ نہیں ملے، لیکن جو ہی سروس بحال کی گئی اس کے بعد رزلٹ ملنا شروع ہو گئے، اور ابھی تک جو ہے وہ مسلسل رزلٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ شام تک جو ہے وہ تمام کے تمام رزلٹ جو ہے وہ مل جائیں گے، اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ باضابطہ جو ہے وہ سرکاری نتائج کا اعلان کریں گے، کیونکہ
आरओ की तरफ से जो है तमाम के तमाम रिजल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजे जा रहे हैं और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का मॉनिटरिंग सेल है वो इस तमाम मामला को देख ही रहा है और इस वक्त तक मुसलसल जो है वो जो रिजल्ट मिलने का मामला जो है वो जारी है और आरओ की तरफ से जो है वो मुकम्मल तौर पर रिजल्ट जो है वो तस्दीक करने के बाद गिनती करने के बाद उनके डिटेल वाइज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजने का सिलसिला जो है वो जारी है और जो नताइज है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो रहे हैं और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो फाइनल ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी। लेकिन ये इस वक्त उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक जो है मुकम्मल तौर पर जो है तमाम हल्कों के रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे और उसके बाद बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। जी ज़मीर, आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी जमात 150 से ज़्यादा सीट्स लेने में कामयाब हो गई है तो वो अपनी हुकूमत आराम से बना सकती है या उसे दूसरी पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों का सहारा लेना पड़ेगा अपनी हुकूमत कायम करने के लिए? देखिए जी, अगर इस हुकूमत बनाने की हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि जो गैर सरकारी नताइज आए हैं उससे तो ये वाज़ेह हो रहा है कि पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कामयाबी हासिल कर सकती है। इसी तरह अगर हम सिंध की बात कर लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत से कामयाब हुई है और अगर हम KPK की बात कर लें तो तकरीबन आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो बढ़तरी हासिल की है और तकरीबन KPK में वो सेम टू सेम पुरानी पोजीशन जो है वो नजर आ रही है कि वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है बेहतरीन तरीके से कामयाबी हासिल की है तो वहाँ उनकी हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी तरह दीगर सूबों में भी जो है वो अपने अपने बड़ी जमातों ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये जो 3 बड़ी जमातों का जो है रिजल्ट आपके सामने है तो उम्मीद की जा सकती है कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो है इनका जो है वो सहारा लिया जा सकता है और अगर ये आज़ाद